बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। ये चीज़ साबित करने लगा हूँ मैं आपको, हर लम्हा करता हूँ, लेकिन बहरहाल इस वक्त भी मैंने आपको बताया कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामी टच दे दिया, लगा कि कुछ बेहतरी आने लगी। लेकिन अब क्या हुआ, एक नया कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। एक ऑडियो उनकी आ गई है, गालियों से भरी हुई ऑडियो। तो वो एक व्लॉगर है इमरान वसीम, उन्होंने इसको एक्सक्लूसिव तौर पे लोगों को सुना दिया, और जितनी गालियाँ उसमें थी उस पर उन्होंने माजरत भी कर ली कि बच्चे, हमारी ख्वातीन और हमारे दूसरे जो मुँह ना देखें, इसे ना सुने। बहरहाल ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने एक ओपन की, एक उनका एक्सक्लूसिव था, लिहाजा उन्होंने ये काम कर दिया। तो वो इस्लामी टच और ये अब आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, दूसरी जानिब आदिल राजा का बच गया बाजा और हैदर मेहंदी आप। ये क्या किस्सा है, ये भी आपको बताता हूँ। और यही नहीं, मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाएं, ये किसने कह दिया। एक तो जा रहे हैं ना, ये जो सुन्नी इत्तेहाद अल मारूफ PTI, वो तो कोर्ट में जा रहे हैं, और वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, उसके मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं, हुक्म इम्तनाई लेने की कोशिश की जाएगी ताकि मसला भी फंसा रहे। और पार्लियामेंट में वो जो यानी 77 सीटों का नुकसान, मुश्किल काम है ना, एक बड़ा धचका है यानी सुन्नी इत्तेहाद को। फिर नवाज शरीफ जो है, उन्होंने लंगोट कस लिया, और वो सियासती मैदान में बतौर सदर मुस्लिम लीग, कायद तो है ही, बतौर सदर मुस्लिम लीग सरगर्म होने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों की आपको बाकायदा तफसीलात दूंगा और बाकी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब कर ले, घंटे का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, इस दुआ के साथ इब्तिदा करता हूँ कि एक ऑडियो आई। वैसे तो ये इमरान वसीम का हक़ है, उनकी चीज़ है, लेकिन चूँकि मैं उनके नाम से कर रहा हूँ इसलिए कोई दो नंबरी तो है नहीं ये बात। लेकिन अफसोस चूँकि मुझे हुआ कि मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कल कि इस्लामी टच दिया, उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ, इस्लाह ही बात हो रही है। तो नंबर एक तो वो नहीं आए जब अपना हलबरदारी की तकरीब में, उसमें भी उन्होंने कहा जाली हुकूमत, तो ठीक है, एक बयानिया है PTI का, उसके हवाले से तो वो ठीक था। लेकिन आने का फ़ायदा क्या होता, 3 वज़राए आला मौजूद थे, मुराद अली शाह भी मौजूद थे, मरीम नवाज़ भी मौजूद थी, और तीसरे बलूचिस्तान वाले भी थे, सारे थे। तो अगर ये भी होते तो वहाँ सिपह सालार से मुलाकात होती तो सोचे फिर क्या होता। बहुत से मसाइल हल भी हो सकते थे। क्यों कि सिपह सालार वैसे तो मिलना पसंद नहीं करते, ना वो किसी को मिलना चाहते हैं, तो इस मौके पर अगर ये हो सकता था तो इसका फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन एक चांस ज़ाया कर दिया इसलिए कि उनका लीडर नहीं चाहता कि आसिम मुनीर से मिला जाए ख़ास तौर पे, तो फिर वो इसलिए नहीं मिले। बहरहाल वो बेहतर समझते हैं, आज वो मुलाकात करेंगे अपने लीडर से, बानी PTI से, तो फिर वहाँ से जो कुछ भी आएगा, फिर काबीना भी बनेगी, सब कुछ है। लेकिन पहले इजलास में एक तो ये चीज़ जो है, ज़ाहिर है कि उनका अमानत तो वसीम इमरान की है, इमरान वसीम की, तो उन्हें सुना दी। मैं सिर्फ आप तक इतला दे रहा हूँ कि ऐसी आ गई जिसमें गालम गलोच भी कर रहे हैं और जिसमें धमकियाँ भी दे रहे हैं किसी ठेकेदार के बारे में। मैं उसका नाम भी नहीं लेता इसलिए कि वो उनकी एक्सक्लूसिव थी, तो वो, लेकिन चूँकि खबरें पड़ी और मैंने कहा तो इस्लामी टच देख के और वो नरम गरम वाली बात हो गई, तो बेहतरी नज़र आई, तो मैं चूँकि ज़ाती तौर पर इसको महसूस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात आप तक पहुँचाई कि उन्हें बड़ी सख्ती से बात की। उन्होंने कहा उसको मैं घसीटूँगा, उसको दे, पैसों का मामला कोई लेन देन का था, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं चाहिए, अब पैसे भी आएंगे और इसको घसीटूँगा भी, छोड़ूंगा नहीं। यानी धमकी वहाँ भी मौजूद है, मुझे इस्लाह वाली है, यहाँ भी इस्लाह का पहलू नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे KPK पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला है। आइंदा दिनों में क्या होता है उनके साथ क्या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन उनको रवैये बेहतर करने पड़ेंगे। इसलिए सियासत में जब कोई मुंतखब हो जाता है तो सब अपने होते हैं। बहरहाल ये वो बेहतर समझते हैं। आदिल राजा का बाजा बज गया। बाजा
2 دن 3 دن پہلے بھی میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ باجا بجا کس نے بجایا؟ شیر افضل مروت نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہے، اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ عادل راجہ نے جواب دیا کہ شیر افضل مروت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غدار ہے، ان کا بیانیہ جو ہے عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے، یہ اپنے پیسے اکٹھے کرنے، یا لندن بھی آیا تھا، مجھ سے منتیں کرتا تھا، مرتا تھا مجھ سے ملنے۔ تو یہ جناب اب کیا بات ہوئی ہے؟ اب اسد قیصر نے باقاعدہ اعلان کیا اور اپنے فالوورز کو، یعنی سنی اتحاد المعروف پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے عمران کے پرستاروں کو کہا ہے کہ یہ بندے دونوں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے آخ کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حیدر مہدی سے بھی اور اس سے بھی، اور ان کا اپنا بیانیہ، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے، یہ مملکت کے خلاف بول رہے ہیں، یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کارکنوں کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اسد قیصر نے بھی یہ کہہ دیا، شیر افضل مروت پہلے کہہ چکے ہیں۔ تو جناب یہ ہوا کہ لندن میں ہی باجا ان کا بج گیا، اور وہ آگ بھی ہو گئے کہ اب ان دونوں سے کہہ دیا انہوں نے کہ ہمارا اس کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، حکم امتناعی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو خالی سیٹیں جو ہیں ان کو رکھنے، خالی سیٹیں رکھنے کی بات کر رہے ہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی نہیں جائیں۔ تو پارٹی کی پالیسی میں تو انہوں نے کہا کہ یہ سنی اتحاد جو ہے ہائی کورٹ بھی جائے گا اور سپریم کورٹ بھی جائے گا اپنا حق لینے کے لیے، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہی ہوگی، درخواست یہی دیں گے کہ اگر ہمیں نہیں دے تو خالی رکھی جائیں، اور ورنہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ تو بات وہی کہ قانونی نہیں، سیاسی طور پہ لڑا جائے گا کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ قانونی یہی ہے کہ وہ جو تاریخ دی گئی تھی نا 18 دسمبر سے 22 دسمبر تک، اس میں فہرستیں جمع ہوئی تھی، سنی اتحاد نے نہیں جمع کرائی کیونکہ اس کا تو خیال ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن ہی لڑا کہ ان کے سربراہ جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی آزاد الیکشن لڑا مینار کے عنوان، جبکہ ان کی پارٹی کا جو ہے وہ گھوڑا نشان ہے۔ تو بہرحال اگر یہ جس طرح پہلے ان کی پالیسی تھی، پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ایم ڈبلیو ایم میں جاتے تو اس کی 2 نشستیں تھیں، ان کے بعد نشان تھا، اس سے ان کو مل سکتی تھی، لیکن چونکہ دباؤ ہوا کہ نہیں جی وہ فقہ جعفریہ سے تعلق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، حالانکہ انہوں نے کہا ہمارے فکری اعتبار سے یہ اتحاد نہیں ہے، سیاسی اتحاد ہے، مولانا راجہ ناصر عباس نے کہا تھا، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، دباؤ زیادہ تھا، عمران خان صاحب بدل گئے۔ تو ان چیزوں کا ٹیکنیکلی پتہ نہیں تھا، تو وہ ہیڈ وکٹ ہو گئے۔ یعنی کھلاڑی میں تو یہ ہوتا ہے نا کرکٹ میں کہ اپنا بلہ مار لو، تو یہ اپنا بلہ ہی مار کے ہیڈ وکٹ ہو گیا اور وہ سیٹیں ضائع ہو گئے۔ اب وہ اسٹے لیں گے، اسٹے لے کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا چانس نہیں ہے۔ آئین و قانون میں مشکل ہے، یہ بٹیں گے آپس میں، اور پھر کیا ہوگا کہ اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی، 2-3 سیٹیں رہ جائیں گی، تو مولانا صاحب کے چانسز موجود ہیں، وہ آ جائیں گے۔ باقی ایک سیٹ والے جو ہیں ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب ہیں، ان کی بھی ایک سیٹ ہے، مسلم لیگ ضیاء کی، وہ بھی مطلب، تو اس طرح 2/3 اکثریت کی طرف جا رہی ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، یہ نہیں چلے گی، کیسے ہم چلنے نہیں دیں گے اس کو، یہ مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال آزمائش تو ہوگی، سیاست تو کرنی پڑے گی، اب صرف نعرے بازی سے بات نہیں چلے گی۔ تو یہ معاملات اس طرح چلے۔ اب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے 4تھی بار، تو اب وہ پارٹی کو جو نقصان پہنچا، اور دعویٰ یہی ہے کہ وہ 16 ماہ کی حکومت سے بہت نقصان پہنچا، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آ کے خود انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی، یعنی سیاسی میدان میں چوکے چھکے مارنے کے لیے لنگوٹ انہوں نے کس لیا، تیل انہوں نے مل لیا، اور انہوں نے کہا میں خود نپٹوں گا اپنے مخالفین سے، اور میں سیاست کروں گا، اور مسلم لیگ نون کو باقاعدہ مزید مضبوط کروں گا، استحکام دوں گا، پارٹی کو منظم کروں گا، اور وہ باعث سے تقویت پہنچے گی کس کے؟ شہباز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے، یعنی پنجاب کی حکومتوں کے اور مرکز کی حکومتوں کے۔ تو یہ انہوں نے جذبہ، آپ دیکھیں وہ فرنٹ فٹ پہ کتنا کھیلتے ہیں، ان کی صحت کتنی اجازت دیتی ہے، کتنا اچھا کھیلتے ہیں، جو ان کے پاس تجربہ اس کے حوالے سے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ تو اب معاملات جس طرح بڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے کہیں نہ کہیں سے وہ جو جارحانہ ہے نا فن، وہ آئے گا، کیونکہ وہ ابھی جس ٹھیکیدار کے بارے میں کہا کہ اس طرح کے تو بندے میرے گھوڑوں کے نوکر ہیں، اس کا مطلب یہ انتقام بھی وہاں موجود ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں گلے میں جو اس کے پٹا پڑا ہوا ہے، بیمار ہے شاید وہ، تو کہہ رہے اس کو کھینچوں گا، اس سے گھسیٹوں گا اس کو، تو اس کا مطلب، لیکن ویسے سیاست میں تو یہ گھسیٹا جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ گھسیٹیں گے آصف زرداری کو، لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی،
گھسیٹنے کے ابھی بھی غصہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا غصہ نکل جائے اور وہ ٹھیکیدار صاحب بچ جائیں، لیکن بہرحال فی الحال جو ہے وہ لینگویج یہی ہے کہ جارحانہ کھیلنے کے موڈ میں ہیں امین علی گنڈا پور جو ہے، علی امین گنڈا پور۔ تو اللہ خیر کرے، کے پی کے پہ اکثریت ان کے پاس ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، آگے ابھی عبوری ضمانتیں، باقی ضمانتیں بھی ہونی ہیں، ان کی مستقل ضمانتیں بھی ہونی ہیں۔ تو ابھی سیاست کے امتحان اور بھی ہیں مرکز میں بھی، کیونکہ یہ کہتے ہیں حکومت نہیں چلنے دیں گے، ان کی ایک اپوزیشن، مضبوط اپوزیشن، بڑی اپوزیشن ہے، اور صوبے میں تو خیر ان کی حکومت ہے۔ تو معاملات ابھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا سیاست کے میدان میں ابھی امتحان اور بھی ہے۔ عشق کے امتحان تو ان کے چل رہے ہیں کیونکہ وہ پرستار ہیں، وہ چاہنے والے ہیں، اور وہ فین کلب میں عمران خان کی، لیکن اب سیاست کے امتحان بھی انہیں دینے پڑیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔